औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन यकीनन आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ख़ास हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह ताला आपको कोई तंगी, कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत, किसी के सामने कोई ज़िल्लत कभी बर्दाश्त करने की नौबत न आए। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरी ज़िंदगी में कुछ औरतें, कुछ बंदे ऐसे आते हो, कहते हैं फ़लाँ बंदा, फ़लाँ लड़का, फ़लाँ औरत, फ़लाँ बंदे ना धमकियाँ देते हैं, मुझे डराते हैं, मुझे तंग करते हैं, या फ़लाँ जो चौधरी है, या फ़लाँ वडेरा है, या फ़लाँ सरदार है, फ़लाँ महल्ले का ताकतवर बंदा, वो बड़ा ताकतवर, मुझे खौफज़दा करता है, मुझे धमकियाँ देता है, लोगों के सामने बुला के मेरी बेइज्जती करता है, मुझे ज़लील देता है, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं इतना सेंसिटिव हूँ, मैं तो मेरे घर वाले कहते हैं कि अगर किसी ड्रामे या किसी फिल्म में कोई जुल्म हो रहा है तो आप उठ के चले जाते हैं कि क्यों हो रहा है। तो जब मेरी कोई बच्ची या कोई औरत मेरे पास आती, पीछे मेरे पे गुजरात से एक मेरी बेटी की तरफ औरत थी, मुझे कहने लगी, बट्टी साहब मैं खुदकशी कर लूँ, जायज़ है? मैं कहा बेटा खुदकशी क्यों करूँ? कहती मेरे लिए ज़िंदगी हराम हो गई है। मेरे महल्ले में एक औरत हमारी रिलेटिव है, किसी जवानी में मेरे मियाँ, उसके मियाँ ने कहीं मेरा रिश्ता मांग लिया, मेरा रिश्ता उसके साथ नहीं हुआ, मेरा रिश्ता कहीं और हो गया, फिर इसका रिश्ता उसके साथ हो गया, मियाँ वो मर भी गया है, तो मेरे से वो बदला ये लेती। मुझे कई दफ़ा कह चुकी कि मेरे वो नफ़रत, मेरी आग नहीं मर रही तुम्हारे ख़िलाफ़। मेरे मियाँ ने मेरे ऊपर तुम्हें तरजीह दी थी, वो तुम्हें पसंद करता था, तुम्हें उसने शादी लेने, तुम्हारी शादी करना चाहता था, मेरे साथ होगी, सारी ज़िंदगी मुझे तंग करता रहा, मेरी उससे जहान छूट गया, अब मैंने तुम्हारी ज़िंदगी हराम करनी। कहती मुझे बुलाती है, मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं किस्म की उन्हीं के फैमिली के किसी बंदे घर में रहती हूँ, बेवा औरत हूँ, मेरी भी एक बच्ची है, उसकी मासूम सी बच्ची है मेरी, मुझे घर बुला के सबके सामने बेइज्जती करती है, जलील करती है, परेशान करती है। तो मैं खुदकशी न कर लूँ, मैं उसकी वजह से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। फिर मुझे कई बच्चे ऐसे, कोई छोटे मुलाजम आते हैं, कोई PN है, कुछ पढ़ाई, कहते मेरा बॉस मुझे बुला के ना धमकियाँ देता है, डराता है। और कोई ड्राइवर मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि मेरा जो बॉस है वो कहता है तुम गाड़ी लेट लेके इस तरह चलाई, उस तरह चलाई, अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा मेरी वो पैसे मेरे से भरता है, मेरी जान पे आ जाता है। और फिर वो बच्चियाँ जो बेचारी किसी मासूमियत में, जब जवानी में काम पाँव रखती है, अगर किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गई है कि छोटी मोटी चैटिंग हो गई है, चैटिंग होने के बाद अगर वो उसके बाद में पता चल लग गया ये फ्रॉडी झूठा, बच्ची ने पीछे हटने की कोशिश की है, उसने वो चैटिंग, वो वीडियो, वो तस्वीरें ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर, तुम्हारे घर आ जाऊँगा। और कुछ लोगों को चस्का है जो तकब्बर, गुरूर, नफरत में आकर ना कहते हैं अपने महल्ले में, अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में आपके दाएँ बाएँ ना इंसान मजलूम लोगों को तंग करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, उनको जलील करके खुश होते हैं। और फिर बार बार कहते हैं कि हम, मेरा गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा। कई लोग बार बार माफ़ी मांगते हैं, जाके माफ़ कर दे, माफ़ करते। आज मैं वो आपसे शेयर करूंगा कि दुश्मन और वो मुखालफ जो आपके, जिसने आपके खिलाफ ना आतिश फशां का दाना खोला हुआ है, जिसने किसी पट्टे की चिमनी खोली कि आपको जलील करना, रसवा करना, हर जगह बैठ के आपकी बुराई करता है, हर जगह बैठ के आपकी किरदार कशी करता है, हर जगह बैठ के आपको जलील और रसवा करने की कोशिश करता है, या घर में कोई ऐसा खावंद ऐसा है जो गाली गलौज करता, मारता कुटता, बाहर नहीं आ रहा, और दूसरी बात तलाक धमकियाँ देता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा ताकतवर दुश्मन, ऐसा मगरूर दुश्मन, ऐसा मगरूर बॉस, ऐसा मगरूर इंसान जो दिन रात आपको धमकियाँ देता और कहता कि मैंने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देनी है। और दूसरी बात है वो बार बार बुला के आपको बेइज्जत करता। तो आज मैं अल्लाह का वो ख़ास हथियार आपको दूंगा जिसमें ताकतवर मगरूर दुश्मन की ज़बान बंद कैसे करनी है, जो जगह जगह बैठ के ख़ानदान में, माशरे में, महल्ले में, दफ्तर में, आपकी किसी कारोबारी जगह पे आपके ख़िलाफ़ बातें करता है, बकवास करता है, और फिर इंजॉय करता है कि तू जो करना कर लो। फिर सबसे बढ़ के बात जो मैं ये वीलॉग बनाने का मेरा मकसद था, वो जादूगर, वो बाबे जो मासूम बच्ची किसी टेंशन में, किसी परेशानी में किसी बाबे के पास चली गई है और जाके उसे कहते मेरा काम कर दे, उससे तस्वीरें मंगवा लेते हैं, उससे फिर उससे डाटा ले लेते हैं, बाद में वो पैसे 20,000, 50,000, 30,000 लिए। बच्ची गरीब होती, कहती मैं आप पैसे नहीं दे सकती, थ्रेट कर दे अगर पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी आराम कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और कुछ ऐसे यानी कि हर वो जालिम बंदा, हर वो ताकतवर बंदा जो ताकत में, गरूर में, नफ़रत में। और कुछ लोग कहते हैं मैं एक बाअसर बंदा हूँ, मैं जो मर्जी करूँ। कुछ इतने बाअसर होते हैं। मुझे पीछे मेरे एक बच्चा मेरे पास से आया, कहता है मैं किसी बड़े ताकतवर बंदे के पास नौकरी करता था, तो मुझे एक आर्ट आता था, मैंने जब उस पर नौकरी करता था तो काम चलना शुरू हो गया, तो मुझे दरमियान में ख्याल आया कि मैं ना अपना काम कर लेता हूँ। उसने मुझे ना, मैं अपना काम किया, मेरा अपना काम जब चल गया तो उसने मुझे एक दिन अगवा किया। अगवा करवाने के बाद मेरे से मेरे पेपर, मेरे घर, मेरी गाड़ी और 7-5 करोड़ रुपया लिखवा लिया कि ये तुमने मुझसे लिया। तो अब मैं बेबस मजबूर हूँ। उसने मुझे कहा कि अगले 10 साल तुम मेरे साथ नौकरी करोगे, मेरा ये काम करोगे, और मुझे काम करने के साथ साथ तुम मुझे ये मफाद प्रॉफिट कमा के दोगे, अगर तुम कमा के नहीं दोगे तो हमारी ज़िंदगी में हराम कर दूँगा। वो बंदा कहता मैं इतना बेबस हूँ, इतना मजबूर हूँ कि वो मुझे देखे, मुझे अगवा उसने किया। अगवा करने के बाद उसने मेरे से सारा कुछ लिखवा
لیا لکھوانے کا، میرا گھر میری گاڑی اور ساتھ 5 کروڑ روپیہ لکھوا لیا کہ میں نے اس سے 5 کروڑ روپیہ لیا، ویڈیو بنا لی، میں ویڈیو میں اقرار کرتا ہوں، کہتا اب اگر تم طاقتور، پھر بڑا طاقتور سیاسی بندہ، کہتا میری جرت نہیں، میری ہمت نہیں، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے ایک دو دوستوں سے بات کی، بات کر کے میں نے اس سے جان چھڑا لی، اور ہمیں بھی بڑی مشکل پیش آئی، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملازموں کو، اپنے نیچے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ تم اس سے چیزیں لکھوا لیتے ہیں، چیزیں لکھوانے کے بعد پھر کہتے ہیں تو جرت کر، یعنی کہ اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان صفت، یہ فرعون، یہ نمرود، یہ شیشناک سانپ جو معاشرے کو ذیل آلود کرتے ہیں، یہ لوگوں کی بکواس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ دشمن ہے، ایسا جادوگر، ایسا عمل جو آپ کو، ایسا بلیک میلر جو آپ کو دھمکیاں لگاتا ہے، یا ایسا خاندان میں جو بندہ کہتا ہے میں نے تمہاری زندگی حرام کر دی، نہیں تم میرے خلاف بولو تو اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، باتیں کرنے کے بعد انجوائے کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اب وہ خدا نہ کرے کوئی چھوٹی موٹی آپ سے غلطی ہوگی ہے، ان کو ایسا کمزور لمحہ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کمزور لمحہ جو اس کی وجہ سے مجھے سزا نہ ملے، میرے خلاف باتیں کرے، تو آپ نے 2-3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ہے آپ نے اپنی زبان بند کر لینی ہے، اللہ کے سامنے 2 نفر پڑھنے ہو کہ اللہ میاں میں اپنا یہ سارا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، یعنی کہ آپ نے آپ اس کے خلاف بولنا بند کر دیں اپنے اس خیال کے ساتھ کہ میرا بدلہ میرا رب لے گا، میرا بدلہ میرا رب لے گا، وہ اس کو سنبھالے گا، وہ اس کو دیکھے گا۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے، جب یہ نیت کر لیں گے، تو پھر اللہ کی ذات آپ کا معاملہ دیکھنا شروع کرے گا۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں، کچھ ایسی بچیاں میرے معاشرے میں ایسی آ گئی ہیں جو سسرال میں وہ کہتے تیرا آگے پیچھے ہے، تمہارے آگے پیچھے ہے، اگر کچھ یتیم بچی تیرا کون ہے جو پیچھے آئے گا؟ دن رات اس کو ذلیل کرتے ہیں، یہ کام کرو، وہ کرو، ایسے کرو، اور بچی مظلوم ہے، اس کا باپ، اس کا سسر، اس کی ساس، اس کا میاں، سارے اس کو بلائے، مجھے کہتی میرا تو آگا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں، میں بے عزت ہونے کے لیے بچ گئی ہوں۔ ایسی بچیاں، ایسی خواتین، ایسے بندے، ایسے مظلوم، ایسے کمزور بندے جن کی زندگی میں کوئی طاقتور بندہ ہے، کوئی بدماش ہے، چاہے کوئی خامد ہے، چاہے کوئی سسر ہے، چاہے کوئی مالک ہے، چاہے کوئی باس ہے، چاہے کوئی سرکاری افسر ہے، جس نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے میں نے آپ کی زندگی حرام کر دی۔ میں یہاں پہ آپ کو اللہ کے 2 نام اور قرآن پاک کی بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 جو میں آپ سے شیئر کروں گا، جس طریقے سے میں آپ سے کہوں گا یقین کریں اس کی زبان بند ہو جائے گی، اس کی جو بدماشی وہ ذلت میں بدلنی شروع ہو جائے گی، اور جلدی وہ ایسی مصیبت میں ایسی پریشانی پڑے گا۔ یقین کریں میں تو بعض کو دیکھا ہے کہ یہ جو آیت اتنی طاقتور ہے سورہ بقرہ کی، کوئی مقلین پیدا ہوتے ہیں، کوئی مقلحات پیدا ہوتے ہیں، جب اس طریقے سے پڑھتے ہیں اس کا زبان بند ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں تو حیران ہے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا ایک دوست فاروق عباسی بری میں ہے، وہ کہتا ہے یہاں پہ ہمارے ایک چیئرمین ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا طاقتور، کسی کو بولنے نہیں دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ آیت پڑھ کے نا 7 دفعہ پڑھ کے اس کے کمرے میں جا کے کھول دینا، تو وہ ابھی وہ جو وہاں پہ وہ سردار ہے فوت ہو گیا ہے، وہ مجھ سے ملنے آ کہتا ہے وہ جب بھی یہ میرے پاس آتا ہے میں اس کے خلاف بولنا چاہتا ہوں، میرے سے بولا ہی نہیں جاتا، میرے جیسے گلا کو چیز پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح میں کچھ اور دوستوں کو جب یہ طریقہ بتایا، وہ کہنے لگے میں جب اس کے پاس گیا تو بعد میں نا وہ حیران ہوا، جب میں مریض دوبارہ گیا تو وہ سردار صاحب جو ہے وہ مجھ سے ملے، مجھے کہتے ہیں وہ مجھے بات تو بتائیں، مجھے جو بندہ آپ کا مرید میرے پاس آتا تھا، جب بھی آتا تھا وہ میں الگ اس کے خلاف تھا، دشمن تھا اس کے، وہ جب آتا میرے سے بولا نہیں جاتا تھا، تو میں آپ سے آج صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے، کیا طاقت ہے؟ میں کہ آپ کا ظلم، آپ کا تکبر، آپ کا غرور، اور خدا کی مدد اس کے ساتھ تھی، جب وہ بولنے کی کوشش کرتا تھا وہ بول نہیں پاتا۔ اس طرح آپ کے دائیں پہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو میں تصویر بتاؤں گا اور سارا طریقہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ کے 2 نام اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 18ویں جو آیت ہے، وہ جو آیت ہے دونوں آپ سے شیئر کروں، جب آپ پڑھیں گے تو یقین کریے پھر آپ کا بدلہ رب ذوالجلال نے، کائنات کا اکلوتا وارث، جو جبار بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو مذل بھی ہے، جو ذوالجلال والاکرام بھی ہے، جو حی و یا قیوم بھی ہے، جو ممیت بھی، جو موج قوی بھی ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ۔ جب آپ یہ کوشش کریں گے، جب آپ یہ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ پہلے میں اللہ کے 2 نام بتاتا ہوں کہ آپ نے اس دشمن کا خیال کر کے یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو 3 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہے، یا جبارو یا قہارو 3 تسبیحیں روزانہ پڑھنی ہے۔ ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ وہ جو اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ دوسرا پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 جو ہے نا، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سورہ بقرہ اسکرین پہ ہماری آئے گی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 سمن بکمن، جو ہم سارے جانتے ہیں۔ اس کو آپ نے 3-4 طریقے، پہلا طریقہ تو آپ نے یہ کرنا کہ 313 بار آپ نے نا اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں پہ کچھ ہمارے جو عاملین لوگ ہیں، میرے دادا نانا جی تھے، مامو جی تھے، وہ اس کو کہتے تھے کہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں، کھلے آسمان کے نیچے ان کا پڑھنے کی شاید یہ ارادہ تھا کہ آپ آسمان کے نیچے پڑھیں، سورج کے نیچے پڑھیں، دن میں پڑھیں، کیونکہ اس میں وہ کرنٹ ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی جب آپ پڑھتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور بندے کے دماغ کو پڑھتی ہے جا کے۔ اب میں اس کو کہتا ہوں آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو درود پاک پڑھ لیں، نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ظالم بندے کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ نے سمن بکمن جو آیت ہے اسکرین پہ بھی آ رہی ہے، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے روزانہ،
یا آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، 3 دن 7 دن حد 11 دن، 11 کے دن کے اندر میں نے بڑے بڑے دشمنوں کی زبان بند ہوتے دیکھی ہے. اور اگر کوئی آپ کسی محلے میں، کسی دفتر میں، کسی جگہ پہ بندہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اسے جانتے تو 7 دفعہ سمن بکمن پڑھ کے نہ اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونک ماریں اور اندر جا کے آپ اس کو کھول دیں. میں نے اس کے نظارے 99 100 بڑا 100 دیکھے ہیں. میں نے بڑی بڑی ساسوں کو منہ بند ہوتے دیکھے، وہ مجھے بیٹیاں بڑے پیار سے کہتی ہے بھائی جان اور کچھ ہو نہ ہو، یہ جو آپ نے مجھے برکت دی ہے، جو مجھے آپ نے دی ہے نا، یہ طاقت دی ہے، یہ جو مجھے آپ نے ہتھیار دیا، میری سانس بولنا بند ہوگی، کبھی دائیں دیکھتی کبھی بائیں دیکھتی. اس طرح کے جو طاقتور لوگ، جو بدماش ہیں، جنہوں نے زندگیاں حرام کی ہوئی لوگ کی، ان کی زندگیاں خراب کی ہوئی ہیں، وہ جب آپ 7 دفعہ پڑھ کے اس کے سامنے جاتے ہیں ان کی زبان بند ہو جاتی ہے. تو وہ میری بیٹیاں، وہ میرے بیٹے، وہ میری مظلوم مائیں بہنیں، جن کو ساسوں نے، جن کو جادوگروں نے، جن کو دشمنوں نے، جن کو طاقتور باسوں نے، افسروں نے، جو دشمن ایسا جو طاقتور، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے سامنے نہیں ہوتا، وہ خفیہ طریقے سے کوئی کال کر رہا ہے، کوئی ای میل کر رہا ہے، کوئی اور کو گھر میں خط بھیج رہا ہے، رک کے بھیج رہا ہے. تو پھر آپ نے اس خیال کے ساتھ جب آپ نے یہ یا جبارو یا گھرو 3 تسبیحیں پڑھنی، پھر سمن بکمن جب 313 بار پڑھنی، اور پڑھنے کے بعد چاروں طرف پھونک مارنی اللہ میاں اگر وہ ادھر دشمن ہے تو وہ اس کی زبان بند ہو جائے، دائیں ہے تو اس کی زبان بند، بائیں ہے تو اس کی زبان، پیچھے ہے تو اس کی زبان بند ہو جائے. آپ یہ یا جبارو یا کھارو اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 سمن بکمن جو ہے، یہ اگر آپ یا جبارو یا کھارو 3 تسبیحیں اور سمن بکمن جو ہے، یہ آپ نے 313 بار دشمن کا خیال کر کے اگر آپ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ذہن میں لا کے اس کو پھونک مار دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس تصویر ہے، اس کی تصویر پہ پھونک مار دیتے ہیں. میں نے بڑے بڑے دشمنوں کو، بڑے بڑے طاقتوروں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو، بڑے بڑے سیاسی وڈیروں کو میں نے کمزور تو دیکھا. وہ نہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیں گے یا ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے، یا پھر وہ سامنے آئے گا یار اس ادھر ادھر ہو جائیں گے. ان کے اندر جو نفرت کا، تکبر کا، غرور کا ایک الا اور ایک آگ روشن ہوتی ہے، وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ بھی ساری زندگی، جس کی زندگی بھی کبھی ضرورت پڑے تو آپ یا جبارو یا کارو یا سمن، یہ دونوں یہ جو آیت ہے، یہ آپ 313 بار جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ رب ذوالجلال سے رب کائنات کا اکلوتا وارث حرکت میں آئے گا اور اس کی بدماشی، اس کی ساری دھری کی دھری رہ جائے گی اور اس کی زبان بند ہو جائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سارے دشمنوں سے، ظاہری دشمنوں سے، خفیہ دشمنوں سے پاک رکھے، آپ محفوظ رہیں اور آپ کی زندگی ایک شاندار کامیاب ہو. اور اللہ تعالیٰ کبھی آپ پہ وہ لمحہ نہ ہے جب آپ شرمندہ ہوں، جب آپ زوال پذیر ہوں، جب آپ کسی کے سامنے ذلت آپ کو ملے. آپ باوقار رہیں، عزت کے ساتھ رہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.